قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. یہ اف کیا ہے؟ اف آپ نے سمجھا اف کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہمارے خطبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اف بھی مت کہو تو کہتے ہیں اف مت کہو. اف کا مطلب آپ نے کبھی سنا؟ اف کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا اف مت کہو. اف کا ترجمہ یہ کہ اہل عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ناخن بڑا ہو جاتا ہے، ناخن جب بڑا ہو جاتا ہے تو کھانے کے درمیان اس ناخن کے اندر میل جمع ہوتی ہے. تو اف اہل عرب اس ناخن کے نیچے کی میل کو کہتے ہیں. ان کے یہاں اف ناخن کے نیچے کی میل، تف کان کے اندر کی میل. اب قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یعنی ناخن کے نیچے جتنی میل تیار ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی اپنے ماں باپ کو مت پہنچاؤ. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اتنی تکلیف پہنچانے پر پابندی لگا دی گئی کہ ناخن کے نیچے کے میل برابر تکلیف نہ پہنچاؤ، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ نوجوان جو اپنی ماں کو ڈانٹتے ہو، فرماؤ میں آپ کو بتاؤں حضور سیدنا غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. میری قوم کے نوجوانوں اس حدیث کو بہت غور سے سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی نیکیاں میزان میں تولی جائے گی. نیکیاں اتنی کثرت سے ہوگی، نیکیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا اور گناہ بالکل نہیں کے برابر ہوں گے. وہ بندہ سوچے گا ان قریب میں جنت میں جاتا ہوں، مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اوپر سے ایک انگلی کے پورے کے برابر کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے گناہ کے پڑھنے میں گرے گا اور اچانک اس کے گناہ کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو. وہ عرض کرے گا مولا میرے نامے اعمال میں تو نیکیاں ہی نیکیاں تھی، گناہ تو تھے بھی نہیں. آخر یہ کون سا چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرا جس نے میرے گناہ کے پڑھنے کو بھاری کر دیا اور میرے گناہ کے پڑھنے کو بھاری برکم کر دیا. اللہ اکبر. اس میں کیا لکھا ہوا ہے مولا؟ آخر چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جائے گا اس دن کو یاد کر جب تو اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو تو نے بات کرتے کرتے آواز اونچی کر دی تھی. وہ اونچی آواز کرنے کا گناہ اس کاغذ پر لکھا ہے. تو نے ایک مرتبہ ماں سے اونچی آواز سے بات کی، تیری ساری زندگی کی نیکی اس گناہ کے سامنے ہلکی کر دی گئی. اونچی آواز سے بات کرنا. جو لوگ ماں باپ گھر میں رکھتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہے. اپنے مقدر پہ ناز کرو اور جتنے دن وہ نعمت تمہارے پاس ہے خدمت کا حق ادا کرو. بڑی معذرت کے ساتھ ابھی اجلاس ختم ہوگا، اجتماع ختم ہوگا، ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگے گی، دھکم بکی ہوگی. کون کس کے ہاتھ چوم رہے ہیں؟ سید صاحب کے، باپو کے، امام صاحب کے. بڑی معذرت کے ساتھ نادانوں سادات کے ہاتھ چومنا بہت مبارک چیز ہے، نجات کا ذریعہ ہے. مگر سادات کا ہاتھ چومنا تمہارے لیے اسی وقت کام آ سکتا ہے جب تم گھر میں کبھی اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو، جب تم کبھی اپنے ماں کے بھی ہاتھ چومتے ہو. اور بڑی ذمہ داری سے کہوں گا یہاں ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگاتے ہو اور وہاں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے تو سنو یہاں کا ہاتھ چومنا نہ تمہیں یہاں کام آ سکے گا نہ وہاں کام آ سکے گا. اس لیے کہ تم نے ماں باپ کو سمجھا کیا ہے، اصل کو چھوڑ کر فرو کے پیچھے تمہیں شیطان نے لگا دیا ہے. سن لو ہم سادات کے ہاتھ چومنے کے مخالف نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کسی سید کی تعظیم ہی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. کسی پیر کی تعظیم ہمیں
ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ سادات کا وہ مقام ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من مات بآل محمد مات شہید، جو میری آل کی محبت میں گیا وہ شہید دنیا سے گیا۔ مگر یہ فضیلتیں تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم اپنے ماں باپ کی وفادار رہو گے۔ یہاں نذرانے کے لیے قطار لگاتے ہو، یہاں ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگاتے ہو۔ سن لو، پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی دعا تمہارے لیے گارنٹی رکھتی ہو۔ کوئی سید، کوئی پیر، کوئی ولی تمہارے لیے دعا کرے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی حسنی حسینی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد یہ نہ کہو گے کہ سید کی مخالفت کر گیا۔ ارے کوئی اپنی برادری کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان کی مخالفت۔ خدا کی قسم، ہم علی کے گھر کے لوگ اتنی طاقت رکھتے ہیں، جو ہمارے خاندان والوں کی مخالفت کرے گا ہم تو دوسروں کو بعد میں آنے دیں گے، پہلے خود اس کی زبان کھینچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ہمارا دادا فاتح خیبر ہے، ہمارا دادا فاتح خیبر ہے۔ ہمیں کسی مرید اور کسی چاہنے والے کی مدد کی ضرورت نہیں۔ علی کے خون میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اپنے دشمنوں کو ہم خود مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور سن لو، علی کے گھرانے کو ستانے والا دنیا میں چین سے کہاں رہے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی کے گھرانے کو ستانے والا مر کے بھی چین سے نہیں سو سکتا۔ ہر مصیبت زدے کو مرنے کے بعد ممکن ہے قبر میں سکون سے سونا مل جائے، مگر جو نبی کی آل کو ستاتا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی سکون سے نہیں سو سکتا۔ مگر سنو، جو حق ہے وہ تو حق ہے، جو حق ہے وہ تو حق ہے۔ اگر کوئی سید صاحب آپ کے لیے دعا کرے، گارنٹی نہیں کہ قبول ہی ہوگی۔ اللہ بے نیاز، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ ہم سنی ہیں، شیعہ نہیں ہیں، رافضی نہیں ہیں۔ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے کے حق میں جو بہتر ہو اللہ پر وہ کرنا واجب ہے۔ ہم اپنے رب پر کچھ واجب نہیں جانتے، اس کا کرم ہے، قبول کرے تو کرم، نہ کرے تو اس کا عدل ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اللہ پر کوئی چیز کو واجب اور فرض نہیں سمجھتے۔ وہ کریم ہے، مختار ہے، مالک ہے، خالق ہے، بے نیاز ہے۔ ارے وہ چاہے تو سب کی رب کر دے۔ تو کوئی پیر، کوئی سید، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی متقی، کوئی پارسا، کوئی آپ کے حق میں دعا کرے، دعا بہرحال لیا کرو سب سے۔ قبولیت کے 99% چانسز ہے، مگر 1% کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، قبول ہوگی یا نہیں۔ مگر اسی زمین کے اوپر ایک ذات ایسی ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رد ہوگی، کیونکہ نبی نے گارنٹی دی ہے، دعا والدہ لے ولدہ کدوائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب نبی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اور جب باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، باپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حدیث تو یہاں تک کہتی ہے جب ماں آنچل پسار کر دعا کرتی ہے اولاد کے لیے تو عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ رب فرماتا ہے عرش رک جا، رک جا۔ کہتا ہے مولا کیسے رکوں؟ آج تو ایک ماں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنی اولاد کی دعا کے لیے، جب تک تو قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ ندا آتی ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، اس کے جملے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا۔ آج کے بعد
اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی ماں باپ کو اف نہیں کہے گا. گھر جاؤ، اگر ماں باپ زمین پر حیات ہیں ان سے معافی مانگو، معاف کر دو. میں کہتا ہوں اگر ولی بننا چاہتے ہو ماں باپ سے دعا کراؤ، اگر ماں باپ دعا کر دے ولایت کی تو تم ولی بن جاؤ. نبی نے گارنٹی دی ہے. جناب ماں باپ کی دعا کو کیا سمجھے، کتنی قیمتی ہے. دنیا کی ساری دولت بھی بیچ کر ماں کی دعا کو حاصل نہ کر سکو گے.